معجزوں کا انتظار کرو، تم مانگنے کا حق ادا کر چکے ہو، اب اپنے اللہ تعالیٰ کے معجزوں کا انتظار کرو اور یقین رکھو تمہارا اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے دعائیں قبول کرتا ہے، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہاری چاہت کو راحت بنا کر تمہارے قریب لے آئے گا اور تمہیں خبر بھی نہ ہو پائے گی۔ تم جو کر سکتے تھے تم نے کر لیا، اب اللہ تعالیٰ کی باری ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ کی مدد تبھی آتی ہے جب قبولیت کا صرف تصور کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ جن دعاؤں کو مانگنے کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں لگن لگائی ہے، اس میں کوئی تو رضا ہے اس کی جو اس دعا کو اس نے تمہارے دل کا حصہ بنا دیا۔ وہ اگر نہ چاہے تو کیسے چاہ سکتے ہو تم؟ اللہ کے ہاں تمہاری دعائیں رد نہیں ہوتیں، وہ تمہاری دعا پر کن کہے گا اور فیکون ہو جائے گا۔ یہ مایوسی جو تم نے اپنے دل کے اندر بٹھائی ہے، تم دیکھنا ایک دن شکر الحمدللہ کہتے نہیں تھکو گے تم۔ یقین کرو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی شاندار منزل بنائی ہے کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ کیوں ہو اتنے پریشان؟ اس کے لیے مقدر موڑنا کیا مشکل ہے؟ تقدیریں تو اس کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہیں۔ جب تمہیں اس کے ہر چیز پر قادر ہونے پر یقین ہے تو اپنی دعاؤں کی قبولیت پر بھی یقین رکھو۔ کیا تم یقین رکھتے ہو کہ میرا وقت بدلے گا؟ تو پھر اسی طرح یقین کو آخری دم تک مضبوط رکھو، پھر جو تم چاہو گے وہی ملے گا۔ یہ جن مشکلوں میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا ہے، یہ سب وقتی ہے۔ جیسے ہر طوفان کے بعد ہر جگہ روشنی ہی روشنی چھا جاتی ہے، ویسے ہی تمہاری یہ مشکلات بھی حل ہو جائیں گی۔ یہ سب رکاوٹیں تو تمہارے سفر کا حصہ ہیں، اور اس سفر کے بیچ میں ہی تمہارے کن کا فیصلہ آئے گا اور تمہاری چاہ تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ کچھ دعاؤں کی دیری صرف اور صرف آپ کی توبہ کے لیے آتی ہے، تاکہ آپ ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیں اور اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کی بخشش مانگیں جو آپ کی دعاؤں کا راستہ روکے کھڑی ہوتی ہیں۔ کیونکہ جب ہم توبہ میں دیری کرنے لگتے ہیں نا، تو آہستہ آہستہ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں بھی دیر لگنے لگتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ استغفار کرتے رہا کریں، تاکہ جانے انجانے میں جو غلطیاں ہم سے ہمارے رب کو ناراض کر دیتی ہیں، وہ غلطیاں معاف ہو جائیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری دعاؤں پر کن فیکون فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کبھی کبھار تم بہت تھک جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ شیطان مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے تمہارے دل میں، پھر بھی تم اس رب سے مانگتے ہو، صبر کرتے ہو، یقین رکھتے ہو۔ اللہ کو تمہاری یہ کوششیں بہت پسند ہیں۔ وہ تو اختتام کے بعد بھی کہانی بدل سکتا ہے۔ اس کا ایک کن دونوں جہانوں کی طاقتیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ تم بس اسی طرح اپنے حصے کا کام جاری رکھو، وہ رب العالمین صحیح وقت آنے پر ضرور عطا کرے گا۔ جب تمہارا یقین اللہ ہے تو تم انجام کا سوچ کر کیوں مایوس ہوتے ہو؟ وہ جانتا ہے کہ تمہارا دل ٹوٹ گیا ہے، وہ جانتا ہے کہ بے شمار ذروں میں تم بکھرے ہوئے ہو، وہ جانتا ہے کہ تمہاری ذات بے ترتیب ہو گئی ہے، وہ تمہاری مسکراہٹوں سے لے کر تمہارے آنسوؤں کے پلکوں میں ضبط ہو جانے تک سب کچھ جانتا ہے۔ وہ تو ان چیزوں سے بھی باخبر ہے جن کا علم بھی تمہاری عقل کی پہنچ میں نہیں۔ تو پھر یہ اداسی کیسی؟ جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر تم ان چیزوں کے لیے پریشان کیوں ہوتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ وقت مشکل ہے مگر تمہیں صبر کرنا ہوگا، اللہ پہ یقین رکھ کر چلنا ہوگا، اس کی مصلحتوں کا ادب کرنا ہوگا۔ تو بس مانگتے رہو اور پھر دیکھو
وہ ان دعاؤں کو بھی قبول کر لے گا جنہیں تم ناممکن سمجھ کر کب کا بھلا چکے ہو۔ دیکھنا ایک دن تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب وہ اطمینان میں ہوگا۔ بس دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور یہ مت بھولنا کہ تم اپنے ہاتھوں کو اس کے آگے اٹھا رہے ہو جو سارے جہاں کا مالک ہے، اس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں ہوتی، اور وہ جو کرنا چاہتا ہے صرف کن کہنے پر وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو وہ تمہاری چھوٹی سی دعا کیوں قبول نہیں کرے گا؟ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہاری اس دعا کو اس لیے قبول نہ کیا ہو کہ اس میں تمہارا کچھ نقصان ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہر نقصان سے بچانا چاہتا ہو۔ تو صبر رکھو، تمہیں جو چاہیے وہ اللہ تعالیٰ صحیح وقت پر تم کو نواز دے گا، یا پھر اس سے بہترین چیز تمہارے حصے میں لکھ دے گا۔